فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، یا زہرا، یا زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلشن پہ بہار جیسے کہ لوٹ آئی ہے، ابھی مختار نے خبر کچھ ایسی سنائی ہے، کھل کھلاؤ کہ آج عید ہے تمہاری حسینیوں، بنت زہرا سلام اللہ علیہا آج پھر سے مسکرائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، 9 ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ ہم سب کے لیے، تمام مومنین کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ یہ عید زہرا کا دن ہے، یہ امام مہدی علیہ السلام کی تاج پوشی کا دن ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کے اس دن کی مبارک خوشی کا دن آیا۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے وہ اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، عید زہرا کے دن کے حوالے سے اور امام زمانہ علیہ السلام کی تاج پوشی کے حوالے سے۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہماری جو ٹیلی فون کالز ہیں، لائنز ہیں، وہ اوپن ہیں، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس بھی کچھ اسی حوالے سے کچھ سوالات ہوں یا کوئی اپنے ویوز ہوں یا کچھ آپ ایسی باتیں، ایسا علم رکھتے ہوں جو ہمارے ساتھ بھی اسی ٹاپک پہ شیئر کرنا چاہتے ہوں، تو ہم سب، ہمارے دوسرے ناظرین بھی انشاءاللہ اسے مستفید ہوں گے۔ جی آئیے میں آپ کا تعارف کراؤں۔ میرے ساتھ آج کے پروگرام میں شرکت فرما رہی ہیں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ان کے ساتھ ہماری آج کی گیسٹ محترمہ سمیہ صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لانے کا۔ محترمہ فرحت صاحبہ، آج کے اسی ٹاپک کو پر گفتگو کرتے ہوئے پہلا پوائنٹ، جیسے کہ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کا دن اس کو عید شجاع یا عید زہرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ دوسری دونوں عیدوں سے مختلف دن ہے، کیونکہ عید الفطر کو دیکھیں یا عید الاضحیٰ کو لیں تو ان دونوں میں ایک قربانی کا عنصر پایا جاتا ہے، مگر یہ عید کے کچھ اور ہی پہلو ہمیں نظر آتا ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ اس پہ آپ روشنی ڈالیے۔ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین کی خدمت میں اور حاضرین کی خدمت میں عید شجاع کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ حالانکہ یہ ایام عزا جو جاتے جاتے جہاں امام حسین کے غم تھا، اس کے ساتھ ساتھ ان عزاداروں کے بھی غم شامل ہیں کہ جو شہادتیں اس ماہ محرم میں اہل تشیع کے افراد کی ہوئی ہیں، مگر چونکہ ہم لوگوں کے لیے اہل بیت اطہار کی زندگی جو ہے وہ نمونہ عمل ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے 9 ربیع الاول کو امام زین العابدین علیہ السلام نے عید شجاع اور عید زہرا کہہ کر اس دن کو تمام اپنے اہل خانہ کے لیے اور تمام اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے اس کو عید کا دن قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ عیدیں تو مسلمانوں کے ماشاءاللہ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں کافی عیدیں ہیں جو خوشیاں لے کر آتی ہیں، اور ہر عید میں ایک نیا پن اور ایک خاص مقصد اور ایک خاص میسیج پوشیدہ ہوتا ہے۔ بے شک۔ جیسے عید فطر کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ عید ہے کہ جس میں خداوند کریم ہماری عبادات کو قبول کرتا ہے، جو روزے کی صورت میں ہم ادا کرتے ہیں، اور وہ روزہ کے جو کہ تقوی کا محاصل ہے، جس سے انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اور جب انسان میں تقوی ہوتا ہے تو توبہ اور استغفار کی سعادت اس کو نصیب ہوتی ہے، اور خداوند کریم ایام آخر ماہ رمضان کے ان توبہ اور استغفار کو قبول کرتا ہے، اور جس کے لیے وہ عید فطر کہلاتی ہے۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ جو ہے، عید الاضحیٰ کے بعد عید فطر کے بعد عید الاضحیٰ ہے، اور اس میں بھی ایک ایثار اور قربانی کے حوالے کی ایک یادگار ہے کہ اطاعت خداوندی میں کس طریقے سے ایک نبی نے اپنے فرزند کو قربان کیا، اور اس یاد کو لوگوں کے اندر، یعنی کہ تمام مخلوق کے اندر اس جذبے کو پیدا کرنے کے لیے اس عید الاضحیٰ کو، جو عید قربان بھی کہلائی جاتی ہے، کہ جس میں آپ اپنے نفس کی قربانی دیں، اپنے جذبات کی قربانی دیں اطاعت خداوندی کے لیے۔
تو وہ اس حوالے سے وہاں پہ بھی ہم کو ایک میسیج ملتا ہے اطاعت کے حوالے سے. پھر عید مباہلہ ہے, عید غدیر ہے. یہ تمام عیدیں تمام مسلمان جانتے ہیں کہ یہ وہ تمام عیدیں ہیں کہ جس میں مسلمانوں کی جس میں برتری اور مسلمانوں کی فضیلت کو خداوند عالم نے اور مسلمانوں کی کامیابی اور بقا ان عیدوں میں پوشیدہ ہے. عید مباہلہ کو لے لیجیے کہ کس طریقے سے حق کا خداوند عالم نے پرچم جو ہے وہ سر بلند کیا ہے عید مباہلہ میں. اور عید غدیر تو وہ عید ہے کہ جس میں خدا نے دین کو کامل قرار دیا ہے اور اس میں ایک ایسے امام اور پیشوا کا اعلان کیا ہے کہ جس نے ان کی امامت کو اور ان کی پیشوائی کو, ان کی وصایت کو, ان کی خلافت کو قبول کر لیا تو اس کی دین کی تکمیل ہو گئی. تو اسی طریقے سے میں یہ سلسلہ وار اس لیے آ رہی ہوں تاکہ ہم ان عیدوں کو صرف ایک اظہار خوشی نہ سمجھیں, اس میں جو مقاصد پوشیدہ ہیں ان کی طرف متوجہ ہوں. میں یہاں معذرت کے ساتھ روکنا چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ ہمارے ویورز جی شامل ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ جی میں ووٹفورڈ سے بول رہی ہوں مسز جاوید. جی جی فرمائیے. جی میں آپ کو عید زہرا کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. خیر مبارک, آپ کو بھی مبارک ہو. جی تو آپ کے ماشاء اللہ محرم میں بہت اچھے پروگرام تھے الحمدللہ. کیونکہ آج خوشی کا دن ہے پھر بھی دل اداس ہے کیونکہ ہر وقت ہمارا مجلسوں میں آنا جانا مولا کا ذکر سننا سنتے تو سارا سال ہی ہے, لیکن وہ ایک خاص دن ہوتے ہیں جس میں بس ہم نے مولا کو غصہ دیتے ہیں. وہ اتنا آج اتنے اچھے ہدایت کے پروگرام تھے, آپ لوگوں کا بھی بہت اچھا پروگرام تھا, ہم بہت پسند کرتے ہیں یہ پروگرام. تو میرا دل اتنا دل رو ہی رہا ہے ایک قسم کا کہ مولا روزانہ ہم مجلس سے سنتے تھے, تو اب اگلے سال پتہ نہیں زندگی رہی تو سنیں گے انشاءاللہ. تو دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی دے, زندگی ہدایت ٹی وی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہماری کال لی, آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. خدا حافظ. جزاکم اللہ خیر. مسز جاوید آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کال کی. آپ کو بھی پروردگار اگلے سال کا ماہ محرم اور بہت سے ماہ محرم نصیب کریں انشاءاللہ تعالی. جی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ سیدہ رضوی بول رہی ہوں. نبیلہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ سب کو عید مبارک. بہت بہت عید زہرا عید شجاع مبارک ہو. ماشاءاللہ آپ تینوں بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں. ایک دم سے جو ایک لک چینج ہوئی ہے آپ لوگوں کی ماشاءاللہ سے, اٹس لکنگ ویری نائس. اور پروگرام ایز یوزول تو آپ کی جو سوچ ہے اور آپ دونوں ماشاءاللہ جس طرح سے پروگرام کو کنڈکٹ کرتے ہیں, آئی ریئلی لائک اٹ. تھینک یو سو مچ. الحمدللہ. اور میری دعا ہے کہ اس سے بھی اچھا ہو انشاءاللہ. تھینک یو. میں نے صرف آپ لوگوں کو مبارکباد کے لیے فون کیا تھا. تھینک یو سو مچ سیدہ بہن. ٹیک کیئر. آپ کو بھی بہت مبارک ہو, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. جی واپس اسی اپنی گفتگو کی طرف, جیسا کہ ابھی آپ فرمائی تھی کہ جو بھی عید ہے ہماری مسلمانوں کی عید ہے, ہر ایک میں ایک جو پیغام ہے وہ پوشیدہ ہے اور ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کو میسیج کو لیتے ہوئے اگر ہم عید کو سیلیبریٹ کریں گے تو حقیقت میں ہم اس کے مقصد کو جب ہم پا لیں گے تو وہی حقیقی عید ہے. اب عید شجاع اور عید زہرا کے نام سے جو یہ 9 ربیع اول کو ہم لوگ عید مناتے ہیں اور سوگ اپنا بڑھاتے ہیں, اور اس کی بھی تاریخ ہم کو ملتی ہے کہ کربلا کے واقعات کے بعد 6 برس اہل حرم کے گھر میں سوگ رہا ہے. مگر چونکہ اہل بیت اطہار تمام انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہیں, ایک کہنا چاہیے کہ وہ ایک طریقہ زندگی کو کس طریقے سے ہمیں گزارنا چاہیے ہم ان سے سیکھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس طریقے سے مسلسل سوگ میں رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اس لیے امام نے جب 6 برس تک اہل حرم نے, کیونکہ کربلا کا واقعہ حقیقت یہ ہے
کہ یہ ایک عظیم ایسا سانحہ، ایسی قربانی، ایک عظیم قربانی تھی کہ جو کہ تمام عمر بھی اگر ہماری زندگیاں سوگ میں گزرتیں تو یقین جانیے اہل بیت اطہار کے ماننے والے ان ایام کو جو ہے وہ سوگ کو بھی ساری عمر مناتے. مگر چونکہ ہم اطاعت امام کے پیروکار ہیں کہ جو اطاعت امام ہے، جو حکم امام ہے، اس کو ہم نے ادا کرنا ہے، اور ائمہ طاہرین حکم خدا کے اطاعت کے وہ ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب ہمارے امام ہمیں کہہ دیں کہ آپ جو ہیں وہ اپنا سوگ اتار لیں، تو حکم امام کی تعمیل کرتے ہوئے میں آج تمام ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گی، بے شک کہ ماہ محرم ہماری روح کی بقا ہے اور یہ عزاداری جو ہے وہ ہماری زندگی ہے، مگر ہمیں اپنی خواہشات کو مد نظر نہیں رکھنا کہ ہمارا دل کیا چاہ رہا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارا امام ہم سے کیا چاہ رہا ہے. ہمارا امام پہلی محرم سے 8 محرم تک غم کے ایام چاہ رہا ہے کہ بس سوگ میں رہو اور اہل بیت اطہار پہ جو مصیبتیں پڑی ہیں اس سے درس حاصل کرو، ان کے غم میں شریک ہو. اسپین سے شوکت بھائی ہیں جی، ان کو شامل کر لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام تینک ہے، اسپین سے بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے. جی مجھے مبارکباد دینی تھی عید زہرا پہ کہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. مولا بچن پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. آپ کو بھی آپ کو بھی بہت مبارک ہو آج کے دن کی، عید زہرا مبارک ہو. جی کچھ اور کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ نہیں، یہی کہ مبارکباد دینی تھی کہ بہت شکریہ. سب کو خوش رکھے. آمین الہی آمین. اللہ پروردگار آپ کو بھی خوش رکھے اور جزاکم اللہ خیر. جی آپ کو شکریہ کال کرنے کا. جی واپس گفتگو کی طرف چلتے ہوئے میں یہی عرض کر رہی تھی کہ اب حکم امام ہے کہ 9 ربیع اول چونکہ عید شجاع و عید زہرا ہے، بہت بڑی عید ہے تمام مسلمانوں کے لیے، بالخصوص اہل تشیع کے والوں کے لیے. تو ظاہر ہے کہ یہ عید کہ جس میں امام زین العابدین نے 6 برس بعد سوگ اتارنے کا اپنے اہل حرم کو، تمام اہل بیت کے ماننے والوں کو یہ حکم دیا ہے، اور اس کا ریزن یہی ہے جیسے ابتدا میں آپ نے فرمایا کہ حضرت مختار ثقفی کہ جب ان کو بہت ہی کم مدت ملی ہے اور انہوں نے جب دربار ابن زیاد میں آل رسول کو تشہیر ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں جو ہوں وہ اس توہین کا اور اس تشہیر کا میں بدلہ لوں گا، اور تمام ان قاتلوں کو کہ جنہوں نے نواسہ رسول پہ ظلم و تشدد کیا، ان کے خاندان کو تاراج کیا، برباد کیا، اور گلشن زہرا کو تاراج کیا اور ان کے دل کو دکھایا ہے، تو میں ایک ایک سے بدلہ لوں گا، ان تمام قاتلوں سے بدلہ لوں گا. اور حضرت مختار نے قسم کھائی اور اس قسم کو انہوں نے پورا کیا ہے. اور اس کے بعد جب انہوں نے ان مقتولوں کے سر، جس میں عمر سعد کا سر تھا، حسین بن نمیر کا سر تھا، حرملہ کا سر تھا، ان تمام کے سروں کو مکے بھیجا ہے محمد حنفیہ کے پاس، اور انہوں نے ان سروں کو امام زین العابدین کی طرف مدینہ روانہ کیا، اور جن سروں کو دیکھ کے امام زین العابدین نے سجدہ شکر بجا لائے ہیں، اور آپ نے اپنے اہل حرم سے سوگ اتارنے کا آپ نے ان کو حکم دیا ہے. تو ایک تو یہ ریزن ہے عید شجاع کا. کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن میں گل حسین کیا بول رہے ہیں اسٹوک انٹرنٹ ہوں. میرا ایک سوال ہے اب کہ عید زہرا نے متعلق تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں تو مہربانی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے جی بھائی، ہم شکریہ. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہم اسی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں جی اس وقت بھی. جی تو یہ ایک تو ریزن عید شجاع کا اس حوالے سے ہے جس سے ہم ایام عزا کے سوگ کو بڑھاتے ہیں، اور دوسری جو بہت ہی اہم اور مقدم عید ہے وہ ہے تاج پوشی امام برحق بقیت اللہ حجت خدا امام مہدی علیہ السلام کی. ان کی امامت جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے. تو یہ 2 ریزن اور وجہ ہیں کہ جس کی وجہ سے 9 ربیع اول کو
اہل بیت اطہار کے فالوور جو ہیں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اپنے سوگ کو بڑھاتے ہیں۔ بے شک، بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے خوبصورت انداز میں اس کا مفہوم بیان فرمایا۔ محترمہ سمیہ صاحبہ، جیسے کہ ابھی محترمہ فیض صاحبہ نے بھی کہا کہ 9 ربیع الاول کا دن عید زہرہ کے ساتھ ساتھ ہمارے وقت کے امام مہدی علیہ السلام کی تاج پوشی کا دن بھی ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان دونوں میں کوئی لنک ہے؟ ان کی امامت کا آغاز ہے اور دوسری طرف عید زہرہ؟ بالکل، کیونکہ جو جیسے کہ فرحت آنٹی نے بتایا ہے کہ عید زہرہ بیسیکلی جس کو عید شجاع بھی کہا جاتا ہے، ایک ہسٹورینز تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے جو شجاع ساتھی تھے، بیسیکلی ان سے جو حضرت مختار نے بدلہ لیا ہے، ایک ان کی فتح کی عید ہے ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو، دوسرے لحاظ سے ظاہر ہے اگر یہ سوگ ختم نہ ہوتا تو شاید ہم آج بھی ہمیشہ ہی سوگ میں رہتے، جو بھی شیعان حیدر قرار تھے۔ ایک تو اس کا وہ ایسپیکٹ ہے، اور جہاں تک ان دونوں عید شجاع کی، ایک امام زمانہ کی تاج پوشی کی عید، اور ساتھ میں وہی تاریخ ہے ان سروں کے آنے کی بھی تاریخ، وہ اس لیے کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ جو ایک ایرانین کانسیپٹ ہے کہ کلو یومن عاشورا کلو ارزن کربلا، کہ اصل میں تو ہماری زندگی کا ہر دن ہی کربلا اور ہر دن ہی عاشورا ہے، اور کہتے ہیں کہ مومن کے دل میں قبر حسین ہے، وہ تو ہر وقت اس کے غم سے بھرا ہوا ہے، مگر یہ ہے کہ ساتھ اس وقت کے لوگوں نے، اس وقت کے یزید نے، انہوں نے پوری کوشش کی کہ غم حسین تو بعد کی بات تھی، پہلے یہ کہ مولا کے نام کو، سلسلہ امامت کو مٹایا جائے۔ بیسک تو ان کا مقصد یہی تھا کہ امامت کا سلسلہ اور شریعت محمد کا سلسلہ کسی بھی طریقے سے ختم ہو جائے، اور جو بھی نظام اسلام کے نام پہ وہ رائج کرنا چاہتا تھا وہ رائج ہو جائے، اور اسی کے لیے ساری قربانیاں، اصل مقصد شہادت یہی تھا۔ اور اسی لیے امام مسکرائے بھی ہیں، جناب زینب مسکرائی ہیں آج کے دن، کیونکہ مقصد حسین پورا ہوا، ظاہراً لوگوں کو پتہ چلا کہ قاتلان حسین کا یہ انجام تھا۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی اتنی ہی اور طریقے سے اتنے مصائب اٹھائے کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص جب امام کی زیارت کو ایک قید خانے میں جب وہ تھے تو ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے اتنا پانی بھی نہیں دیا جاتا کہ میں وضو کر لوں، میں نہ جانے کتنی مدت سے تیمم سے نماز پڑھتا ہوں۔ اور وہ ایسا قید خانہ تھا کہ نہ مولا لیٹ سکتے تھے، نہ صحیح طریقے سے کھڑے ہو سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، اور اس زمانے میں متوکل کا مقصد بھی یہی تھا کہ سلسلہ امامت کو ختم کر دیا جائے۔ اور جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو کل کی تاریخ گزری ہے، اس میں جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک بچے نے آ کر نماز جنازہ پڑھائی ہے، تب لوگوں پہ یہ راز کھلا کہ نہیں، جانشین امام تو ہیں۔ تو آج کا دن دوہری عید کا اس لیے ہے کہ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود، اسپیشلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس طریقے سے فرعون نے چاہا کہ بنی اسرائیل کے سب لڑکوں کو ختم کر دیا جائے تاکہ سلسلہ نبوت ختم ہو جائے، اسی طرح اس وقت بھی یہی حکم تھا کہ سلسلہ امامت کو ختم کر دیا جائے، ان کا کوئی بیٹا نہ ہو۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ سلسلہ امامت بھی قائم رہا، آج امام کی تاج پوشی کا دن ہے، اور اصل میں یہی مقصد حسین کی تکمیل ہونے کا یہ بھی دن اس لحاظ سے بھی ہے کہ سلسلہ امامت تو جاری ہے اور امام ہمارے قائم بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، اور ان کا ظہور بھی متوقع ہے۔ بے شک، جزاکم اللہ جی۔ اسی محترمہ فیض صاحبہ واپس آپ کی طرف آتے ہوئے، جیسا کہ ابھی محترمہ سمیہ نے فرمایا کہ وہ ہم دیکھتے آئے ہیں، اگر ہم تاریخ اسلام میں دیکھیں، تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہمیشہ سے ہمیں ملتا ہے کہ کوئی بھی حاکم وقت جو تھا اس کا ہمیشہ سے یہ مقصد رہا کہ اہل بیت کے اوپر جتنا بھی ظلم و ستم ہو سکے تو کیا جائے، مطلب کہ ایک ان کا مقصد تھا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ ایک عجیب و غریب مصیبت کا نشانہ رہی، جس کو کہ اگر ہم دوسرے معصومین سے کمپیئر کریں تو ایک مختلف زندگی ہمیں ملتی ہے۔ کیوں ایسا؟
اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں تھوڑا سا اگر ہم اپنے ساتھ کالر کو شامل کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. جی بی بی میرا نام ڈاکٹر امتیاز سرابی ہے اور میں بریڈ فورڈ سے عرض کر رہا ہوں. جی جی آپ جتنا اچھا ٹاپک کو لے کے چل رہے ہیں اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. جو تاریخی حقائق جس سچائی کے ساتھ اور جس مطلب برجستگی کے ساتھ یہ میری دونوں بہنیں بیان فرما رہی ہیں, پروردگار ان کو اجر جزیل عطا فرمائے. گزارش یہ ہے کہ جو دو وجوہات عید زہرا کی پہلے بیان کی گئی ہیں, they are considered to be most authentic. جی نمبر 1 کہ جو ہم نے بہت قدیم علماء سے سنا اور انہوں نے جن کتب سے ریفرنسز دیے اس کی روشنی میں یہ دو پہلی توجیحات بہت اوتھینٹک ہیں. جی نمبر 1 کہ جناب مختار ثقفی نے جی مولا مظلوم کا جو بدلہ لیا وہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس عید پر. اور دوسری بات کہ عید زہرا ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آپ نے اپنی زبان سے یہ کلمات کہے, پروردگار آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے, کہ جس طرح سے گلشن زہرا تاراج ہوا, جس طرح سے گلشن زہرا کو تباہ و برباد کیا گیا, تو اس پہ آج جب مولا امام سجاد اگر مسکرائے ہیں تو اس سے بڑھ کر مومنوں کے لیے, شیعوں کے لیے کیا ہو سکتی ہے. یہ بہت بڑا دن ہے. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. آپ نے جن اچھے طریقے سے اس دن کی پوری تاریخی حقائق بیان کیے ہیں اس کے لیے آپ کا ادارہ بھی اور آپ بہنیں بیٹیاں اس چیز کے لیے بہت مبارکباد کی مستحق ہیں کہ جتنے برجستہ انداز میں, جتنے اچھے طریقے سے اس دین کی اہمیت اور اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو بیان کیا گیا ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا. یہ آپ ہی کا حصہ ہے. پروردگار اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اس چیز کا اجر دیں اور یہ عید زہرا کو اور اس کی مقصدیت کو اور اس کے بیک گراؤنڈ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. ہم کو تو پتہ ہے لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتایا جائے کہ گلشن زہرا کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کس ہستی نے امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیا تھا. مولا آپ کو سلامت رکھے, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ و ناصر. خدا حافظ بھائی, بہت شکریہ. آپ نے بڑا اچھا آپ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. جزاکم اللہ خیر. ہمیں بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی اسی اپنی واپس اپنی پوائنٹ کی طرف, جیسے کہ ہم تھوڑا سا پیچھے جا کے ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کیوں امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو ہے زندگی وہ ہمیشہ مصیبت مصائب کا جی علام و مصائب کا شکار رہی. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام, میں مدثرہ بات کر رہی ہوں. آپ کو اور باقی سسٹرز کو, فرض صاحبہ کو, سنیا صاحبہ کو میری طرف سے بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. عید زہرا کی بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک, آپ کو بھی مبارک ہو. جی جی خیر مبارک. اور بس ایک بات آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی جی جی کہ جیسے ہمیشہ سے ہم شیعہ حضرات پہ باقی لوگ ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور غلط باتیں ہمارے ساتھ منسوخ کر دیتے ہیں, وہیں پہ مجھے پڑھنے میں ملا کہ کچھ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ ہم عید زہرا اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن خلیفہ ثانی کا انتقال ہوا تھا. تو میں اپنی طور پہ, ویسے ہمارے علماء اکرام بھی اس کی بات کی پہلے وضاحت کر چکے ہیں, لیکن چونکہ یہ بھی آپ کا پروگرام ایک چینل ہے ہدایت کا جس سے جو ہے غلط فہمیاں دور کی جاتی ہیں اور عوام کو جو ہے حقیقت بتائی جاتی ہے, تو اسی سلسلے میں میں بھی ایکسپلین کرنا چاہوں گی. اسی بات کو ایک قسم کا ریپیٹ کر رہی ہوں کہ خدا کے لیے ہمارے مذہب کے ساتھ ایسی جھوٹی باتیں منسوب نہ کی جائیں, بلکہ جاننے کی کوشش, جیسے آپ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ عید زہرا ہم کیوں مناتے ہیں. تو خلیفہ ثانی کا انتقال جو ہے 9 ربیع الاول کو ہوا ہی نہیں تھا, وہ 29 ذی الحجہ کی تاریخ تھی. تو ہم یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ان کے انتقال کا جشن منا رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. تو ویسے تو فرض صاحبہ اور آپ سب لوگ اچھی طرح سے ایکسپلین کر رہے ہیں, لیکن بس بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب لوگ جو ہے ہماری خوشی کے موقع پہ بھی ہمارے عقیدے کے متعلق غلط باتیں ہماری طرف سے منسوخ کر دیتے ہیں. چلیں, شکریہ بہت بہت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. مدثرہ بہن تھینک یو. آپ نے اچھا پوائنٹ کی طرف
جو ہے وہ ہماری توجہ کرائیے، کیونکہ ظاہر ہے جب کسی کو کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے تو وہ پھر دوسرے کی جو خوشی اور غمی ہے اس میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور غلط قسم کی اجازت دیں تو ان کی اسی بسم اللہ کو میں تھوڑا سا بے شک دوں کہ آج کے زمانے میں یہ کوشش ہے دشمنان اسلام کی کہ اسلام میں تفرقہ ڈالیں، اور جو یہ فرقہ وارایت جو ایک سلسلہ چلا ہے اس کو ہوا دیں تاکہ ان لوگوں کے آپس میں اتحاد نہ ہو، اور یہ لوگ جب فرقوں میں بڑھ جائیں گے تو ہم آسانی سے اسلام پر قابو پا لیں گے۔ تو یہ صرف اہل تشیع کی ذمہ داری نہیں ہے، باقی فرقوں کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ دشمن کی اس چال کو سمجھیں اور ان کے بہکاوے میں مت آئیں۔ ہم تو الحمدللہ اہل بیت کے در سے منسلک ہیں، تو انشاءاللہ کبھی بھی ہماری طرف سے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ سب کو سوچنا چاہیے، اور یہ اس طرح کی باتیں اڑائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں میں آپس میں تفرقہ پیدا ہو جائے، اور یہ جو عید شجاع جو ہر مسلمان پر مطلب کہ فرض ہے کہ وہ اس کو سیلیبریٹ کرے کہ آل رسول نے اس دن خوشی منائی ہے، اور آل رسول کون ہے؟ جن کے لیے بے تحاشا احادیث رسول موجود ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار کی محبت مودت، یعنی حدیث ثقلین کو آپ لے لیجئے، تو یہ تمام مسلمانوں کو مل کے، یہ کسی ایک خاص فرقے کی عید نہیں ہے، اس کانسیپٹ کو، غلط کانسیپٹ کو دور کرنا چاہیے، یہ ہم سب کی عید ہے۔ اور اس طریقے کی یہ سازشیں جیسے ابھی مدثرہ بہن نے فرمایا، یہ جان کر کے پیدا کی جا رہی ہیں یہ غلط فہمیاں، تاکہ ان لوگوں میں آپس میں تفرقہ ہو جائے اور یہ ساری چیزیں ایک خاص فرقے کے تک محدود ہو جائے۔ جس طرح عزاداری کو بھی یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایک خاص فرقے تک محدود ہو جائے، جبکہ ہر کلمہ گو مسلمان پر فرض ہے کہ نواسہ رسول کے غم میں اشک بار ہو۔ تو یہ لاکھ دشمن اسلام کوشش کر لیں، انشاءاللہ جو با علم اور صاحب بصیرت مسلمان کلمہ گو ہیں، چاہے کسی بھی فرقے سے ان کا تعلق ہے، وہ کبھی بھی دشمن اسلام کی ان چالوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بے شک، اور ظاہر ہے جو ایسی بات کرتا ہے وہ پھر مسلمان تو نہیں ہوا نا، کہ جو تفرقات ڈالتا ہے، کیونکہ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی نہیں لیا، کیونکہ وہ تو ان کا مین جو پہلا مقصد ہی یہی تھا یونٹی کا، لا تفرق۔ تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اور اسی پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی دوسرے لوگ ہیں جو آ کے ہمیں تفرقات ڈالنے کی کوشش کریں۔ جی ذیشان بھائی ہیں لندن سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے یقیناً میں مبارکباد دینا چاہوں گا آپ لوگوں کو اس عظیم دن پر، اس پروگرام کے سننے پر۔ خیر مبارک جی، آپ کو بھی مبارک ہو جی۔ بس اس دن کی شان میں اور کیا کہا جائے کہ اس دن اہل بیت کی خواتین کے چہرے پہ اور امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، گلشن زہرا میں ایک خوشی کی لہر آئی اتنے بڑے عرصے کے بعد۔ ہم ممنون ہیں حضرت مختار کے اور ان تمام کوششوں کے، جس کے نتیجے میں ہمارے اہل بیت کے گھرانے میں چند لمحات خوشی آئے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے توفیق عطا فرمائے کہ عمل میں اور گفتار میں، کردار میں امام کی خوشی کا باعث بنے۔ بے شک۔ اور ہمیں اس موقع پہ یقیناً جو ہمارے شہداء ہیں خود دنیا میں، امام کا نام لینے والے جو اس مظالم کا شکار ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے، خصوصاً جن ممالک سے ہمارا تعلق ہے وہاں پہ عزاداری کے دفاع کے لیے جو لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں، سینہ سپر ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ امام زمانہ کے صدقے میں وہ حفاظت میں رہیں اور ہم لوگ اپنے فرائض سے غافل نہ ہوں، ان کی مدد کرنے میں، ان کی خبرگیری کریں۔ بس اتنا ہی کہنا چاہوں۔ بہت شکریہ بھائی ذیشان بھائی، آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کی۔ جی واپس اپنے سوال کی طرف، شاید آپ کو سوال میرا یاد ہوگا۔ جی جی بالکل، امام حسن عسکری کی زندگی کے حوالے سے جیسا کہ ہماری بہن نے بھی فرمایا تھا کہ ہم جو ایک مقصد ہمیشہ دشمنان اسلام کا رہا ہے کہ حق کو ختم نیست و نابود کیا جائے، اور چونکہ وہ یہ سلسلہ امامت کہ جس کی وجہ سے خداوند کریم نے حق کو کے پرچم کا سر بلند کرنا ہے، اور یہ باطل کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ اس کو ختم کیا جائے۔ اس سلسلے میں کربلا بھی اسی کی ایک کڑی ہے، اور باقی تمام ائمہ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیے تو ان کی تمام ائمہ کی زندگی میں ہر ظالم اور جابر کی یہ کوشش رہی ہے،
اور جب جتنا بھی زمانہ قریب سے قریب تر ہوا ہے امام برحق کی ولادت کے حوالے سے، اتنی زیادہ سختیاں بڑھتی چلی گئی ہیں۔ عباسی، اس دور عباسی میں جو مظالم ڈھائے گئے ہیں اس کو ہم کس طریقے سے بیان کریں کہ امام علی نقی علیہ السلام کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے 15 برس قید خانے میں گزارے ہیں، صرف اس سلسلے میں کہ وہ آخری حجت جو ہے کہ جس کی وجہ سے پرچم حق کا سر بلند ہوگا وہ اس دنیا میں نہ آنا پائے، انہوں نے قید و بند کی زندگی گزاری۔ اور اس کے بعد امام حسن عسکری کی اگر آپ زندگی کو دیکھیے تو مسلسل نظر بندی کی زندگی آپ نے گزاری ہے۔ آپ کو بالکل اجازت نہیں تھی کہ وہ آپ اپنے گھر میں جو ہے وہ زندگی بسر کرتے اور ان پر کڑی نظر تھی، اور اس لیے امام حسن عسکری کی جو شادی ہے اس کو بھی مخفی رکھا گیا۔ اور جو ہمیں واقعات میں ملتا ہے کہ کس طریقے سے امام علی نقی علیہ السلام نے ان کی عقد کروایا ہے، اور انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ امام حسن عسکری کی زندگی کو اگر دیکھیں، نظر بندی کی زندگی مسلسل گزاری ہے، لوگوں سے ان کا کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں تھا، اور پھر خداوند کریم سب سے بڑی طاقت تو اس کی ہے نا، وہ دشمن ہی کی چالوں کو ان کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ وہ نظر بندی کی زندگی گزار رہے تھے کہ ایک اس دور میں قحط پڑا اور کسی طریقے سے بارش نہیں ہو رہی تھی، تو اس زمانے کا کوئی پادری اس نے جو ہے کہا کہ میں دعا کروں گا اور بارش ہو جائے گی۔ لوگ قحط سے پریشان تھے مسلمان، اور اس نے دعا کی اور بارش ہو گئی۔ اب لوگ، اس نے ظاہر ہے اپنی عیسائیت کا پرچار کیا، عیسائی مذہب کا، تو لوگ جو ہیں وہ عیسائی مذہب کی طرف ان کا رجحان بڑھا۔ تو ظاہر ہے کہ اس معتمد کو اس بات پر جو ہے وہ یہ فکر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان جو ہیں وہ عیسائی مذہب میں چلے جائیں، تو جن پر میں حکومت کر رہا ہوں، میری حکمرانی جو ہے وہ جو ہے خطرے میں پڑ جائے گی، میری حاکمیت خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو مجبوراً اس کو اس مسئلے میں حل تلاش کرنے کے لیے پھر در اہل بیت کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ یہ قدرت خدا تھی، اور وہ امام حسن عسکری سے اس واقعے کو بیان کیا تو امام نے فرمایا کہ اب آپ یہ دیکھیے، یہ حجت خدا ہے، انہی نے کبھی اپنی ذاتیات کو یا اپنے نفس کو حاوی نہیں ہونے دیا ہے، جبکہ یہ ظالم و جابر بادشاہ ہے، دشمن ہے، نظر بندی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ امام کو کیا ضرورت تھی اس کی حکومت کی حفاظت کے لیے؟ اس نے تو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے یہ چال چلی نا، مگر امام چونکہ حجت خدا ہے لہٰذا وہاں پر اسلام خطرے میں تھا، لہٰذا امام نے حامی بھری اور امام نے فرمایا کہ میں اس مسئلے کو حل کرتا ہوں۔ اور امام آئے، اور پھر وہی ظاہر نور امامت جب آیا ہے پبلک میں تو لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک متقی و پرہیزگار، ایک نحیف انسان تھا، مگر اس کے چہرے سے وہ نور ساطع تھا۔ اور امام نے فرمایا کہ یہ شخص جب دعا کرے تو اس کے ہاتھ میں دیکھنا کوئی چیز ہوگی، اور اس سے وہ چیز تم لے لو گے تو پھر اس کا جو معجزہ ہے وہ زائل ہو جائے گا۔ تو وہ چیز اس کے ہاتھ سے لے لی گئی، تو جب پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی نبی کی جو تھی ہڈی تھی، اور یہ نبی کی ہڈی میں خداوند کریم نے یہ برکتیں اور فیض رکھا ہے کہ اگر اس کو کور سے ہٹا دیا جائے تو باران رحمت ہوتی ہے اس کی برکت سے۔ تو جس نبی کی ہڈی میں یہ برکت ہو تو پھر اس آخر الزمان نبی جو ہے، حجت جو آخری تمام نبیوں کا فخر انبیاء ہے، اس میں اور اس کی آل میں کیا برکتیں اور کیا ان کی فیضیابی ان کی ذات سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو امام نے اس طریقے سے اس کی اس راز کو عیاں کر دیا، تو لوگ جو تھے اس حقیقت سے آگاہ ہو گئے، اور اسلام ایک بار پھر سر بلندی کی اسلام کو حاصل ہوئی ہے، اور پرچم اسلام جو ہے سر بلند ہوا ہے۔ اور وہ تحفہ تھا امام حسن عسکری کی اس حکمت کا، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا، اور اس نے امام کو نظر بندی سے آزاد کیا۔ اور وہی دور تھا کہ جس میں امام حسن عسکری کا عقد امام علی نقی نے کروایا، اور آپ کے بطن سے، آپ کی نرگس خاتون کے بطن سے جو ہے
وہ امام آخر الزماں کی ولادت ہوئی ہے اور حجت خدا کے بقیت اللہ کا ظہور ہوا ہے. بے شک. ہمارے ساتھ فاروق بھائی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. سوری ہمیں آپ کی کال لینے میں دیر ہو گئی. سوری فاروق بھائی, آپ دوبارہ سے ہمیں کال کر سکتے ہیں. جی آپ کی طرف آتے ہوئے محترمہ سمیہ, جیسے کہ ابھی محترمہ فرز صاحبہ نے بیان فرمایا کہ امام زمانہ کا چونکہ حاکم وقت جانتے تھے, معتبر جانتا تھا کہ اب چونکہ 11واں جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے اور اب 12واں کسی وقت بھی اس دنیا میں آ سکتا ہے, اور 12واں ان کو پتہ تھا کہ جب 12ویں کا ظہور ہوگا تو وہ دنیا کو جو ظلم و ستم ہے اس کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ جو 12واں ہے وہ اس دنیا میں آئے. تو کتنی سختیوں کے باوجود بھی امام زمانہ کی ولادت ہوتی ہے. تو جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ جی میں زرین بول رہی ہوں. جی فرمائیے زرین بہن. جی مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. جی فرمائیے. دیکھیے میں لندن سے بول رہی ہوں. ابھی جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ یہ کلو یومن عاشورہ, کلو ارضن کربلا, یہ ایران میں لوگ کہتے ہیں, ایرانی کہتے ہیں. لیکن جہاں تک میری نالج ہے, میں نے پڑھا ہے, تو میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ یہ امام جعفر صادق صاحب کا قول ہے. اچھا. کہ یہ ان کا قول ہے, ان کے وہ ارشاد فرماتے تھے. تو پلیز ذرا اس کی وضاحت کر دیں گی کہ جو میں نے پڑھا یا سنا ہے یہ صحیح ہے. اوکے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی ہمارے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ آپ کے اس سوال کا جواب دیں گے. جی واپس اس کی طرف آتے ہوئے, تو جو پہلا 5 سال کا عرصہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک کہ کیونکہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 23 سال کی تھی غالباً, جبکہ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور جب ان کی شہادت ہوئی امام حسن عسکری علیہ السلام کی تو وہ 260 میں غالباً 28 سال شاید ان کی عمر 28 سال, جی 28 سال کی عمر میں. تو وہ 5 سال کا, تو امام زمانہ کی عمر اس وقت 5 سال کی تھی. تو کچھ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے, وہ کیسا 5 سال کا زمانہ انہوں نے کس طرح سے گزرا؟ ویسے تو جہاں تک میرا قلیل علم اور نالج ہے اس کے مطابق تو روایات یہ کہتی ہیں کہ کیونکہ ایسا زمانہ تھا, جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ اتنا سخت وقت تھا اور اتنا سخت پہرا تھا امام پر, اور اتنا خطرہ تھا اس بات کا امام کو کہ کہیں نسل محمد کو اور سلسلہ امامت کو ختم کروا نہ دیا جائے. اس لیے انہوں نے ولادت امام زمانہ کو مکمل طور پر مخفی رکھا. اور یہاں تک مخفی رکھا کہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے آ کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں آ کر پوچھا کہ مولا آپ کے بعد کون سا ہادی آئے گا, اور یہاں تک بھی کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے اسی طرح بعض خاندان رسالت کے لوگوں نے امامت کا دعویٰ بھی کیا, اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے دشمنان اہل بیت نے, کیونکہ وہ جانتے تھے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھیں, تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام مہدی تک رکھے, اور انہوں نے کسی نے اپنے بیٹے کو محمد بلایا, مہدی بلایا, اور بہت سے کلیم کرنے والے اس زمانے میں موجود تھے. تو جب کچھ محب بہت مشکل سے امام تک پہنچے اور انہوں نے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا کہ مولا آپ کے پاس کون سا جانشین ہوگا, تو بہت چند خاص لوگ تھے جن کو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں آج اپنے جانشین کی زیارت کرواتا ہوں, اور انہوں نے ایک بہت چھوٹے سے نومولود یا پھر اب مختلف روایات ہیں ذرا بڑے بچے کی زیارت کروائی ہے. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد امام کو کسی نے نہیں دیکھا, اور امام کو صرف جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ ہوئی ہے اس وقت لوگوں نے دیکھا ہے, اس کے بعد کسی ظاہری آنکھ نے امام کو نہیں دیکھا ہے. اور اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ قدرت کو شاید یہی منظور تھا کہ سلسلہ امامت اور سلسلہ معصومیت جو ہے وہ قائم رہے,
اور جس طرح، اور یہ قدرت الہی کی نشانیاں ہیں. آپ سورہ کہف دیکھ لیں کہ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ جب اصحاب کہف کو بس اشارہ ہوا کہ تم لوگ جا کر سو جاؤ، اور سورہ کہف کی میں یہاں تک ملتا ہے کہ سورج کو حکم ہوا کہ جب یہ سوئے ہوئے ہیں تو وہ ایسی ڈائریکشن سے گزر جاتا تھا کہ ان کے اوپر سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی تاکہ وہ سوئے رہیں. اور جب وہ سو کر اٹھے ہیں تو ان میں سے ایک نے کہا کہ تم بازار میں جاؤ اور جا کر کھانا لے آؤ. اور جب وہ اپنے زمانے کی کرنسی لے کر گیا تو وہ لوگ وہاں کے حیران ہوئے کہ یہ تو شاید کوئی اگر جانتا تھا یہ تو نہ جانے کتنے 100 سال پرانی کرنسی ہے. تو یہ بھی پروردگار نے اپنے کلام میں ایسے آلریڈی ایسا ایویڈنس دیا ہے کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ امام اتنے 100 سال سے غیبت میں ہیں. اللہ چاہتا ہے جس کو، وہ تو ایک معجزہ ہے. جی بالکل جی بالکل آپ نے بجا فرمایا. لیکن کچھ ایسے اصحاب، آپ کا یہی مطلب ہے کہ کچھ جو ان کے کلوز اصحاب تھے ان کے ساتھ انہوں نے ان کا تعارف کرایا امام کا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میرے بعد میرا ہوگا. ہاں بالکل. جس طرح امام حسن عسکری کی ایون ان کی لکھی ہوئی قرآن کی تفسیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنا سخت زمانہ تھا کہ ان کو نہیں موقع دیا گیا کہ وہ عام لوگوں تک اس کو بھی انٹروڈیوس کراتے. تو امام کو ہر ایک کو انٹروڈیوس، شاید یہی مصلحت ہوگی کہ ان کی جان اتنی قیمتی تھی کہ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو عام زمانے کے سامنے لایا جاتا. بے شک. جی آئی تھنک ہمارے وقت کا جو پروگرام کا وقت ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. میرا خیال میں ہم کل اسی پروگرام کو یہاں سے ہی کنٹینیو کریں گے. لیکن کچھ سوالات ہمارے ویورز کے کہ ذیشان بھائی کا شاید ان کا تھا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے شاید دعائی دی تھی، نہیں ایک بس ہمارا ایک ہی سوال ہے زرین بہن کا. انہوں نے کہا ہے کہ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا کے حوالے سے آپ ذرا اس کی وضاحت فرما دیں کہ یہ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے؟ جی بالکل بالکل بجا فرمایا ہماری بہن نے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے. اور جو ہماری بہن نے فرمایا وہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ سب ایرانی ہیں یا اہل تشیع کے جتنے ماننے والے ہیں وہ امام جعفر صادق کے اس قول کو اپنی زندگی کا انہوں نے ایک وہ بنایا ہوا ہے کہ ہمارے لیے مقصد حسینی ایوری ڈے ہمیں اس مقصد کو جو ہے حاصل کرنا ہے. اور ہر دن جو ہے یوم عاشور ہے اور ہر زمین ارض کربلا ہے. یعنی ہم جہاں بھی زندگی گزار رہے ہیں ہمیں مقصد حسینی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے کہ کس طریقے سے امام حسین نے دین حق کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا. اور یہی ہماری زندگی کا محاسن ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ذات کے حوالے سے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں. آمین انشاءاللہ. اور بہت شکریہ آپ کا محترمہ فیض صاحبہ، محترمہ سمیہ صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام میں شرکت کرنے کا. اور ناظرین بس آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ کل کا جو، کیونکہ ہمارے واپس محرم کی ٹائمنگز ڈفرینٹ تھے، واپس ہم اپنے پرانے ٹائمنگز کی طرف آ گئے ہیں. اور آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ منڈے کا جو ہمارا مشعل راہ کا پروگرام ہے وہ 1:30 پہ دوپہر میں 1:30 بجے جو ہے وہ شروع ہوگا. تو دیکھنا نہ بھولیے گا، کل ہمارے ساتھ رہیے گا. اور آخر میں بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ سے آج کے دن کی جو دن کا آغاز ہوا ہے 9 ربیع الاول کا، اس کی عید زہرہ کی مبارکباد اور ہمارے امام مہدی علیہ السلام کی تاج پوشی کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آج کے دن کے صدقے میں ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کو ایسا بنائیں، ہم خود کو ایسا بنا لیں کہ ہمارا شمار امام زمانہ کے انصار و مددگاروں میں ہو جائے. الہی آمین. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا جو فیڈ بیک @hadayat.tv پہ پلیز ہمیں اپنا جو ہے فیڈ بیک ضرور بھیجیں کہ آپ یا کوئی ایسا ٹاپک جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں تو پلیز آپ ہمیں اس پہ ضرور ای میل کر دیں. جی فیس بک بھی ہے ہمارے، فیس بک ہدایت ٹی وی شاید ہے ہمارا ایڈریس، تو اس کے اوپر بھی آپ مشعل راہ کے حوالے سے ہمارا جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں کامنٹس اور اپنے ویوز اور سجیشنز. بہت بہت شکریہ. کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاطمہ زہرا